السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، سچی حکایات کے تیسرے باب سے ہم انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے 24ویں درس اور 24ویں ایپیسوڈ میں ہم اگلی حکایت سے پہلے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 77، پانی کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بددعا فرما دی اور عرض کیا، الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا، کثرت سے بارش ہونے لگی، فرعونیوں کے گھروں میں پانی ان کی گردنوں تک آ پہنچا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے ہفتے ایک 7 روز تک اسی مصیبت میں وہ مبتلا رہے۔ قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود اس کے بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی اپنے رب سے دعا فرمائیے، یہ مصیبت ٹل گئی، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبق: یہ پانی جو ہمارے لیے موجب حیات ہے، جب عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہماری جانوں اور مالوں کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ پانی کا اس طرح سیلاب ہمارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے بڑے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 78، ٹڈی دل۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا، جس سے وہ لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے التجا کرنے لگے، اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہ پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و شادابی کا سبب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی بھلا کیا حاجت؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا فرمائی۔ 1 مہینہ عافیت کے ساتھ گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دی، جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل، حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئیں۔
قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں تو گھس آئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئیں۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا یہ بلا ٹل جائے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ٹڈی کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا، وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ سبق: انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ رب العزت کسی کمزور مخلوق سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ غافل انسان مصیبت کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کا عہد کرتا ہے، مگر مشکل رفع ہو جانے کے بعد پھر وہی چال بے ڈھنگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ حکایت نمبر 79، جوئیں اور مینڈک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا۔ وہ فرعونیوں کی سب کھیتی، درخت، پھل اور گھروں کے دروازے، چھتیں سب کھا گئیں۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بددعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانے میں بھر جاتی، گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر 10 بوری گیہوں چکی پر لے جایا جاتا، 3 سیر واپس آتا تھا۔ فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے، ان کا سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بلا کے ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ بلا بھی ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا کی۔ اللہ رب العزت نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ حال یہ ہوا، آدمی بیٹھتا تھا، اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچ جاتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے، پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے اس مصیبت کو ٹال دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر تماشا دیکھیے، وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ سبق: کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، بار بار عہد شکنی کرنا کافروں کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ان حکایات سے ہمیں یہ پتہ چلا اللہ رب العزت اپنے محبوبین کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے عذاب کی دعا کی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کے ٹلنے کی دعا کی، اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا۔ پتہ چلا نیکوں کی دعا سے کام بنتے ہیں، نیکوں کی دعاؤں سے آخرت سنورتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔